بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام احمد بن حنبل، جن کا اصل نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی تھا، آپ اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک مجتہد اور فقہ حنبلی کے بانی تھے۔ امام احمد کی پوری زندگی سنت رسول سے عبارت ہے۔ وہ در حقیقت امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع اور امام فی السنہ کے اعلی مقام پر فائز رہے۔ آپ کی پیدائش ربیع اول 164 ہجری کے مطابق نومبر 780 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی جب مرو سے، جہاں آپ کے والد مقیم تھے، آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی تھی، اور آپ کے والدین نے اپنا وطن خراسان کو چھوڑ کر بغداد میں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آنے کے چند ماہ بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے۔ ان کے والد 30 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے بغداد میں سے حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی اور اپنے استاد سے 3000 سے زائد حدیثیں پڑھی۔ آپ نے 16 برس کی عمر میں حدیث کی سماعت شروع کی۔ امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے۔ 180 ہجری میں سب سے پہلا حج کیا، پھر حجاز آئے اور علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 196 ہجری میں یمن جا کر امام عبدالرزاق مصنف سے احادیث سنی، پھر یہاں یحییٰ بن معین اور حضرت اسحاق بن راہویہ سے بھی درس حدیث لیا۔ اس کے بعد آپ نے سارے اسلامی ممالک کا سفر کیا اور اپنے وقت کے بیشتر علماء سے احادیث حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں عباسی خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، جسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ کے اساتذہ کی ایک خاصی تعداد ہے جن سے وہ فقہ و حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ ان میں قاضی ابو یوسف، محمد بن ادریس شافعی، حضرت سفیان بن عینیہ، یحییٰ بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، اسماعیل بن علیہ، ابو داؤد طیالسی اور حضرت وکیع بن جراح جیسی شخصیات شامل ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حفظ کیا اور اس کے بعد جمع بھی کیا۔ اس ذوق نے انہیں اپنے وقت کا امام حدیث اور مجتہد بنا دیا۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان میں علم اولین و آخرین کو جمع کر دیا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد سے نکلا تو اپنے پیچھے سب سے زیادہ متقی اور فقیہ انسان احمد بن حنبل کو ہی چھوڑا تھا۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اپنے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ خیال کیے جاتے تھے۔ ان کی عدالت و ثقافت، حفظ و ضبط اور ایمانت و دیانت پر ارباب سیر اور ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔ علماء اسلام ان کو سکہ و ضابط کہتے ہیں۔ ابن سعد نے ان کو سکہ و ثابت اور صدوق لکھا ہے۔ امام شافعی بھی ان کے استاد تھے اور وہ بھی ان کی فہم و بصیرت کے قائل تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی روایت آپ کے معیار پر صحیح اور ثابت اتر جائے تو مجھے بھی بتلا دیا کریں، میں اس کو بے تکلف قبول کر لوں گا۔ اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول اور سال 241 ہجری میں ہوئی۔ وفات سے قبل آپ نے وضو کیا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھویا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تب آپ فوت ہو گئے۔ پروفیسر ابو زہرہ مصری نے آپ کے جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 8 لاکھ لکھی ہے۔ عبدالرشید عراقی نے یہ تعداد 8 لاکھ مرد اور 60 عورتیں لکھی ہے۔ دیگر نے 25 لاکھ، 18 لاکھ اور 15 لاکھ بھی بتایا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات کے دن تقریباً 20,000 عیسائیوں، یہودیوں اور موغیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ علماء اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی فرق کیا کرتے ہیں۔ امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے امام احمد کی نماز جنازہ پڑھائی۔